السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ تو ہم ابرہہ کے حملے کا ذکر کر رہے تھے۔ تو جس صبح ابرہہ نے حملہ کرنا تھا اور وہ مکہ کی جانب کوچ کا حکم دے چکا تھا، تو صبح ہوئی تو اس کے لیے ہاتھیوں کو خاص طور پر تیار کیا گیا۔ خاص طور پر اس کا جو ہاتھی محمود جو تھا اسے بڑا آراستہ کیا گیا، بڑا سجایا سنوارا گیا۔ تو اسی اثناء میں نفیل بن حبیب جن کا ہم نے ذکر کیا تھا، انہوں نے حملہ کیا تھا اور وہ گرفتار ہو گئے تھے۔ وہ آگے بڑھ کر محمود کا کان پکڑتے ہیں اور اس میں سرگوشی کرتے ہیں کہ اے محمود، یا اس ہاتھی کو پکار کر انہوں نے کہا کہ تو جہاں سے آیا ہے وہیں سالم لوٹ جا، کیونکہ تو جانتا نہیں یہ اللہ کا شہر ہے، یہ بلد الامین ہے۔ یہ کہہ کر اس کا کان چھوڑ دیا۔ یہ سننے کے بعد اللہ کی قدرت کے ہاتھی وہیں پر بیٹھ گیا پھیل کر، اور پھر پوری فوج اسے اٹھانے میں جت گئی۔ بڑی انہوں نے محنت کی، کوشش کی، اسے تیروں کے ساتھ تیر چبھوئے گئے، مگر ہاتھی نہیں اٹھتا تھا۔ اٹھتا تھا تو چلتا نہیں تھا۔ جب اس کا رخ وہ واپسی کی جانب پھیرتے تھے تو وہ چل پڑتا تھا، اور جب اسے روک کر دوبارہ اسے مکہ کی طرف اس کا چہرہ کرتے تھے تو وہ وہیں رک جاتا تھا۔ تو ابھی اسی تگ و دو میں تھے سپاہی اور فوج کہ ان کے اوپر اللہ کے لشکر نے حملہ کر دیا، جنہیں وہ پرندے بہت سارے غول در غول ان کے اوپر حملہ آور ہو گئے، اپنی چونچوں میں چھوٹے چھوٹے باریک پتھر لیے ہوئے۔ ان پتھروں کو کسی نے مسور کے دانے سے کچھ بڑا اور چنے کے دانے سے کچھ چھوٹا اس سائز کا بتایا ہے۔ اتنے چھوٹے پرندوں کے ساتھ اللہ رب العزت ہے نا، اب یہ جو ابرہہ تھا حملہ کرنے والا، یہ اپنے تکبر کے ساتھ تو آیا تھا کہ میں اس دنیا کی سب سے بڑی مخلوق لے کر سب سے زیادہ طاقتور ہو کر میں حملہ آور ہو گیا ہوں، مگر اس بیوقوف احمق کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آئی کہ اس نے عبد المطلب سے کہا تھا، جب عبد المطلب اس کے خیمے سے نکل رہے تھے نا، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ جس کا گھر ہے اس کی حفاظت وہ خود کر لے گا، تو اپنے تکبر کی وجہ سے اس نے کہا میرے پاس تو دنیا بھر کی طاقت ہے۔ تو اس نے کہا کہ تمہارا خدا بھی اپنے گھر کو آج مجھ سے نہیں بچا سکے گا۔ تو اللہ رب العزت یہ بیوقوف وہ یہ بات ہی بھول گیا کہ یہ اس خدا کو پکار رہا ہے کہ جو ابرہہ ہے اس کو خود کو بھی اسی خدا نے تو پیدا کیا ہے، اسی نے تو اسے پانی کے قطرے سے بنایا ہے۔ یہ جن ہاتھیوں کی طاقت کے اوپر اسے غرور ہے، ان تمام ہاتھیوں کو بھی تو اس نے پانی کے قطروں سے پیدا کیا ہے۔ کس قدر احمق اور بیوقوف انسان تھا یہ۔ تو پرندوں کو اللہ رب العزت نے اپنی شان دکھانی تھی، اور یہ کوئی پہلی دفعہ اس طرح کا واقعہ نہیں تھا۔ پہلے یہ تھا کہ بڑی بڑی اپنی مخلوقات کے ذریعے اللہ رب العزت نے قارون جو اس وقت سب سے زیادہ مالدار تھا، بڑی قوت میں تھا، اللہ رب العزت نے زمین کو حکم دیا، پھٹ گئی اور بیچ میں ساری دنیا کے سامنے وہ غرق ہو گیا۔ پھر فرعون کے ساتھ کیا ہوا، اللہ رب العزت نے سمندر کو حکم دیا، پھٹ گیا، موسیٰ علیہ السلام کو گزار دیا اور فرعون کو لشکر سمیت ڈبو دیا۔ تو یہ اللہ کی اس طرح کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ اس بار اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑی مخلوق کے سامنے اپنی چھوٹی سی مخلوق کی فوج بھیجی، اور ان پتھروں کے اندر اللہ نے ایسی تاثیر رکھ دی کہ وہ جہاں پڑتے تھے سر میں گھستے تھے تو زمین تک پورے جسم سے آر پار ہو جاتے تھے، اور جہاں لگتے تھے وہاں جسم کے حصے کا یہ حال ہو جاتا تھا کہ وہ گلنے سڑنے لگ جاتا تھا۔ تو اس میں ایک فوج کا زیادہ تر حصہ تو وہیں پر کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو گیا، اور کئی لوگوں کو اللہ نے نشان عبرت بنانے کے لیے چھوڑ دیا، جن کے اندر ابرہہ بھی شامل تھا۔ اس کا یہ حال تھا کہ اس کے جوڑ گل رہے تھے، سڑ رہے تھے، جسم سے الگ ہو رہے تھے جہاں جہاں وہ پتھر لگے تھے، مگر وہ زندہ رہتے ہوئے وہ اپنے شہر واپس صنعاء تک پہنچا، یمن تک وہ گیا۔ وہاں پر جا کر تمام اس کی رعایا کے سامنے جو بچے کچے وہاں لوگ تھے ان کے سامنے اس کے جسم کے ٹکڑے یوں ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ ایسا نشان عبرت بنایا کہ ٹوٹ ٹوٹ کر گرے اور گل سڑ کر وہ ختم ہو گئے جیسے کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے۔ اور پھر محمود کے ساتھ جو ہاتھی بان ہوتے ہیں وہ بھی کچھ وہاں پر بچ گئے۔ ظاہر ہے اللہ رب العزت نے انتظام کرنا تھا اس کو
اب اس وقت یہ ذرائع ابلاغ تو اس طرح سے موجود نہیں تھے، تو اللہ رب العزت نے انسانوں کے ذریعے ہی انہی کو نشان عبرت بنانا تھا اور نشان ذلت بنانا تھا، تاکہ تمام لوگ اچھی طرح دیکھ سکیں۔ اور یہ انتظام بھی کہ اہل مکہ اس وقت تمام پہاڑوں پر موجود بڑے اچھے انداز سے انہوں نے یہ سارا منظر دیکھا اور کوئی اسے جھٹلا نہیں سکتا تھا۔ اور پھر ان کے شہر والوں کو بھی ان کے ہی لوگوں نے خود واپس جا کے بتایا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، تو یہ بات زبان زد عام ہو گئی اور سب کو معلوم ہو گیا کہ اس لشکر کے ساتھ کیا ہوا۔ پھر وہ جو پرندوں کا غول تھا، اب اس کی بھی وضاحت کر دیں کہ ان کے بارے میں جو چند ایک اہم باتیں ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو پرندے بھیجے تھے ان میں سے کچھ کا رنگ سفید تھا، کچھ کا سبز تھا، اور بعض اس میں سیاہ پرندے تھے۔ اور ابابیل جو ہے، اس بات کی بھی میں وضاحت کر دوں کہ ابابیل کسی خاص پرندے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ غول کو اور جھنڈ کو اور بنڈل کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ اصل میں ابالہ لفظ ہے، ابالہ عربی کا، جو بنڈل کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا غول گٹھری کسی بھی چیز کے جتھے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ پرندوں کا غول تھا، ابابیل ابالہ کی جمع ہے۔ اس کے بعد ہم اس صورت کو، اس کا ترجمہ ہم دیکھیں گے کہ اس کے اندر مختلف الفاظ جو مشکل الفاظ ہیں وہ کس طرح سے ہم ذہن نشین کر سکتے ہیں، اور اس میں الگ الگ لفظوں کے معنی کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو پہلا لفظ ہے علم۔ اس کے اندر جو حمزہ استعمال ہوا ہے، یہ عربی میں استعمال ہوتا ہے سوال کرنے کے لیے، جب پوچھنا ہو کیا، اور لم کا مطلب ہوتا ہے نہیں۔ علم کیا نہیں، ترا مطلب ہے دیکھا، کیا نہیں دیکھا۔ اسی سے لفظ اردو میں اس سے ملتا جلتا بنتا ہے رویت، رویت حلال، چاند کو دیکھنا، تو وہی ہے یہ ترا۔ کیا نہیں دیکھا، کیا آپ نے نہیں دیکھا۔ اب یہ دیکھیں، سوال اللہ رب العزت کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا تو ان سے پوچھ رہے ہیں کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیونکہ اللہ رب العزت نے ایسا انتظام کر دیا تھا کہ یہ واقعہ اس قدر مشہور تھا اور ہر بندہ اسے ایسے جانتا تھا کہ جس نے نہیں بھی دیکھا اس نے بھی دیکھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہے وہ اس واقعے کے تقریباً 50 سے 55 دن کے بعد ہوئی، جو 571 عیسوی تھی، اور فروری کے اواخر کے دن تھے یا مارچ کے شروع کے دن تھے۔ تو اللہ رب العزت سوال ان سے کر رہا ہے جن کی ولادت اس واقعے کے 50-55 دن کے بعد ہوئی، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس واقعے کے ذریعے پوری دنیا کو یہ دکھا دیا۔ سب سے پہلے تو یہ نازل جو ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے اس واقعے کا ہونا، اس سے اللہ رب العزت نے جو حکمت تھی وہ یہ تھی کہ تمام دنیا کی جو توجہ ہے نا وہ اس شہر کی طرف مبذول ہو جائے، اور اس گھر کی جو عزت لوگ بھول چکے ہیں اس شہر کی، وہ ان کے ذہنوں میں دوبارہ اجاگر ہو جائے۔ تو یہ ایسا واقعہ یہاں پر اللہ نے رونما کیا، اور پھر پوری دنیا کو مختلف اس کے جو لوگ تھے ان کو چھوڑ کر یہ بتا دیا۔ مکہ کے اندر بھی جو ہاتھی بان بچ گئے تھے انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ملتی ہے، حضرت اسماء بنت ابی بکر سے بھی روایت ملتی ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ ہم نے انہیں دیکھا کہ وہ اندھے اور اپاہج تھے اور وہ مکہ کی گلیوں میں بھیک مانگا کرتے تھے۔ تو ساری دنیا کو اللہ رب العزت نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے یہ ایک پورا واقعہ بنا کر اور انہیں ان کی توجہ اس شہر کی طرف مبذول کرا دی، اور پھر ایک طرح سے اس شہر کی حفاظت کا بھی بہترین انتظام کروا دیا کہ اب دوبارہ کوئی اس شہر کی طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے وہ آسان ہو جائے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت پوچھ رہے ہیں الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا۔ کیفا کا لفظ جب بھی عربی میں استعمال ہوتا ہے تو آپ نے اس کے آخر میں یا اور تا لگا لینا، تو یہ بن جائے گا کیفیت۔ تو یہ کیفیت پوچھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بڑا مشہور ہے یہ جملہ، تو ہر کوئی عربی کا جانتا ہے کہ کیف الحال، کیف حالک، عام طور پر سب جانتے ہیں کہ آپ کا حال کیسا ہے۔ تو کیفیت کو معلوم کرنے کے لیے کیفا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کیفیت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ فعال فعل
سب جانتے ہیں فعل کسے کہتے ہیں، فعل کام کو کہتے ہیں. تو فعلہ کا مطلب یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے کہ کس طرح کیا اس ایک ذات نے. کون ذات ہے؟ آگے ربن، فعل ربن، رب نے کیا. کون سے رب نے؟ ربو کا، آپ کے رب نے. کاف جو لگا ہوا ہے ربن رب، اور کا آپ کا رب، آپ کا جب بھی آئے گا تو آپ کا آپ کا. ربک آپ کے رب نے. کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ کیا کیا آپ کے رب نے؟ بی با کہتے ہیں، با کا مطلب ہوتا ہے کے ساتھ. با جب بھی آئے گا. باللہ اللہ کے ساتھ. بزیدن زید کے ساتھ. باصحاب الفیل، اصحاب کہتے ہیں صاحب یعنی لوگ. کون سے لوگ؟ ہاتھی والے لوگ. کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ کیا نہیں دیکھا آپ نے کہ کیا کیا آپ کے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ. پھر دوبارہ سے وہی لفظ آتا ہے علم. یہ دوبارہ آ گیا جس کا مطلب آپ جان چکے ہیں. آ کا مطلب کیا، لم کا مطلب نہیں. کیا نہیں؟ یجعل، جعلہ کا مطلب ہوتا ہے بنانا یا کر دینا. یجعل کیا نہیں کر دیا یا بنا دیا. قید کہتے ہیں تدبیر کو، ان کی تدبیر. قید تدبیر یا مکر فریب اس طرح کے، ان قید اس کو کہتے ہیں. اور ہم ان کی، قیدہم ان کی تدبیر کو کیا کر دیا؟ بنا دیا. کس میں بدل دیا؟ تضلیل میں، یعنی ان کی تدبیر کو باطل کر دیا، ضلالت میں ڈال دیا اور کسی کام کا نہ چھوڑا، گمراہ کر دیا. پھر ہے وَأَرْسَلَ. ارسلہ کا مطلب سب جانتے ہیں. اگر نہیں جانتے تو یہ واو کو ہٹا کے یہاں پر اپنا اردو والا پے لگا لیں تو کیا بن جائے گا؟ پارسل. تو پارسل کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کو بھیجنا. تو رسالہ بھی اسی سے ہے اور رسول بھی اسی سے ہے کہ بھیجا. وَأَرْسَلَ تو ہم نے بھیجا، رسول بھیجا گیا. اور وَأَرْسَلَ ہم نے بھیجا. علیہم، علی کا مطلب ہوتا ہے پر، اور ہم کا مطلب یہ ہم اور ہم ایک ہی ہے. قیدہم اور علیہم ان پر، ان ہم ان ضمیر ہے ان کے لیے، اور علی کا مطلب پر. تو ان پر ہم نے بھیجا، ان پر کیا بھیجا؟ طیرن طیارہ. اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں طیارہ اڑنے والا، یعنی جہاز کو ہم کہتے ہیں نا طیارہ. طیارہ کہتے ہیں اڑنے والی چیز کو. تو طیر کہتے ہیں پرندے کو. کیا ہم نے نہیں بھیجا؟ اڑنے والا. ابابیل جھنڈ، کیا ہم نے ان پر نہیں بھیجا؟ اڑنے والا جھنڈ یعنی پرندوں کا جھنڈ. وہ کیا کرتا تھا؟ ترمیہم، ترمی کا مطلب ہے مؤنث کا صیغہ ہے واحد کا کہ وہ جماعت کیا کرتی تھی؟ ترمی، رما. رمی کہتے ہیں جیسے ہم استعمال کرتے ہیں رمی جمرات، حج کے موقع پر رمی جمرات. رمی کہتے ہیں عربی میں پھینکنے کو. وہ کیا کرتے تھے؟ ترمیہم پھینکتے تھے ان پر. کیا پھینکتے تھے؟ بحجارتن. بی کا مطلب ہم نے جانا ہے. بی اصحاب الفیل میں کس چیز کے ساتھ ان کے اوپر رمی کرتے تھے؟ وہ حجارتن. حجارہ جمع ہے کس کی؟ حجر کی. ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں لفظ حجر اسود. حجر اسود یعنی کالا پتھر. اسود عربی میں کالے کو کہتے ہیں اور حجر پتھر کو کہتے ہیں. تو حجارہ پتھر کی جمع ہے. بحجارتن کس چیز کے تھے وہ پتھر؟ من کا مطلب ہوتا ہے سے، کس چیز سے بنے ہوئے تھے پتھر؟ کس چیز کے تھے؟ سجیل. سجیل عربی میں کہتے ہیں مٹی کو، گوندھی ہوئی اور آگ پر پکی ہوئی مٹی، اس چیز کے بنے ہوئے پتھر اور کنکر تھے. ان پتھروں سے پھینکنے سے کیا ہوا؟ فا مطلب پس، جعل یہ ہم پڑھ چکے ہیں. علم یجعل، اور یہ جعل وہی ہے بنانا. یہاں پہ کیا تھا؟ ان کی تدبیر کو بنا دیا باطل. اور یہاں کیا ہے؟ جعل ہم نے بنا دیا انہیں. پہلے ان کی تدبیر کو بنایا پھر انہیں بنا دیا. کیا بنایا؟ کعصف مأکول. کاف کا مطلب ہوتا ہے کی طرح. یہ تشبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں. کاف
کل اسدی شیر کی طرح، یہاں لگایا کا عصفن، عصف کہتے ہیں عربی میں بھوسے کو، بھوسا، انہیں بنا دیا بھوسے کی طرح. اور بھوسا ایک تو خود بڑا ہی نازک اور ایسے پھیلا ہوا ہوتا ہے، کوئی طاقت نہیں ہوتی اس میں، اور پھر اس کے بعد مأکول، بھوسا بھی کیسا، چبایا ہوا کھایا ہوا بھوسا، جو اکثر ہمیں بقرعید کے دنوں میں اگر اوجڑی پہ کسائی غلط کٹ لگا دے تو وہاں دیکھنے کو مل جاتا ہے کہ وہ کس حال میں ہوتا ہے، وہ بھوسا کھایا ہوا. اتنا زیادہ بے جان کرنے کا مقصد کیا تھا کہ سب سے زیادہ وہ اپنے آپ کو غرور و تکبر ان کو یہ تھا کہ ہم بہت زیادہ طاقتور ہیں، ہمارے پاس اس وقت کی طاقتور ترین مخلوق ہاتھی ہیں، سب سے زیادہ طاقتور اپنے آپ کو سمجھتے ہوئے آئے تھے. اللہ کے گھر پر کہا کہ تمہارا آج خدا بھی اپنا گھر نہیں بچا سکتا، تو کیا بنا دیا، سب سے کمزور چیز کھایا ہوا بھوسا. اب اس کے اوپر مزید گفتگو ہم اس ویڈیو میں تو نہیں کر سکتے کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، میرے خیال سے اتنا کافی ہے، تمام الفاظ کے معنی ہم نے جان لیے. انشاءاللہ اس کو اب یہ تمام چیزیں ذہن میں رکھ کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ حاصل ہوگا اور مزہ بھی آئے گا. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں مزید سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.